وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 6 فروری بروز اتوار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے صلہ رحمی کے فوائد اور قطع رحمی کے نقصانات۔ اس پر پہلے حدیث پاک سماعت فرما لیجئے۔ عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول، آپ نے فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ، کہ میں اللہ ہوں، بولو میں، وَأَنَا الرحمن، اور میں رحمان ہوں، خلقت الرحمہ وشققت لها من اسمی، کہو سبحان اللہ۔ میں نے رحم، قرابت کو، رشتہ داری کو پیدا کیا ہے اور اس کو، اس رحم کو اپنے مادہ رحمان کے مادہ سے نکال کر اس کو رحم بنا دیا ہے۔ تو جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، یعنی جو آپس میں رشتہ داری کو جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑوں گا۔ اور فرمایا فمن وصلها وصلته، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو اپنے قربت سے، اپنی رحمت سے جوڑوں گا۔ شاہ صاحب ادھر تشریف لائے، آپ آگے دیجیے، آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، تو پیچھے تو مناسب نہیں ہے۔ ومن قطعها بتته، اور فرمایا جو اسے توڑے گا میں بھی اسے اپنی رحمت سے توڑ دوں گا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا ہے، اب انسانوں میں ہم تنہا نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے ننیال کی طرف دیکھیں تو رشتہ داروں کی ایک لمبی فہرست نظر آتی ہے، ہم اپنے ددیال کی طرف دیکھیں تو ایک لمبی فہرست ہے قریبی رشتہ داروں کی، ہم اپنے سسرال کی طرف دیکھیں تو ایک لمبی فہرست ہے ادھر بھی رشتہ داروں کی۔ تو ویسے آپ کو ایک قیمتی بات بتاؤں، یہ جو اسلام ہے نا، اس نے یقین کیجئے ہم سب کو ایک برادری بنا دیا ہے۔ اب کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے یکے بعد دیگرے پیدا ہوئے اور وہ وفات پا گئے، پردہ فرما گئے۔ تو جو جاہل تھے وہ کہنے لگے بھائی اس کی تو نسل ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، تو جڑ کٹا انسان ہے، اس کا یہ مشن نبوت رسالت والا آگے تو چلے گا ہی نہیں، یہ تو چلتا ہے اولاد پہ، اولاد اس کی ہے کوئی نہیں۔ تو اس پر قرآن آیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، حقیقی باپ مردوں کا، ولکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کا رسول ہے۔ اب یہ ولاکر استدراکیہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ اولاد نہیں ہے، قیامت تک جو جو کلمہ پڑھتا جائے گا، پڑھتی جائے گی، وہ سب حضور کی اولاد میں شامل ہوتے جائیں گے۔ 2 آزاد کردہ غلام لڑ رہے تھے، رات میں نے حدیث پڑھی ہے معجم اوسط میں، طبرانی میں، اور نشانی لگا کے آیا ہوں، آپ میں سے جس نے دیکھنی ہو میں ہاتھ باندھ کے دکھاؤں گا، نہ دکھاؤں آپ کا بھی اللہ رسول کا بھی مجرم۔ حدیث پکی ہے، مولوی سنو گے ان کو بڑی تکلیف ہوگی، خاص کر رافضی قسم کے مولوی۔ 2 آزاد غلام، ایک حبشی تھا اور ایک قبطی تھا، قبطی، ٹھیک ہے، یہ دونوں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو وہ کہہ رہے تھے سخت سست، وہ کہہ رہا تھا تو گھٹیا، وہ کہہ رہا تھا تو گھٹیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کو کہہ رہا تھا تو غلام ہے، تو گرا ہوا ہے، حبشی ہے، تو قبطی ہے، وہ کہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا نہ لوڑو، تم دونوں آل محمد میں سے ہو، کہو نا سبحان اللہ۔
پوری امت کو حضور نے آل بنایا ہے. اور سلمان فارسی تقسیم میں رہ گیا نا, کسی کے بھائی چارے میں نہیں آئے. مہاجر انصار کی جو تقسیم تھی تو کہا یا رسول اللہ میں تو رہ گیا ہوں. فرمایا السلمان منا اہل البیت, اے سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے. کدو حضور نے اپنے خاندان تے گنڈا ماریاں نے کہ کوئی اور وڑ نہیں سکتا تے کوئی نکل نہیں سکتا. ابو جہل کو آج بھی آپ سید نہیں کہہ سکتے, ابو لہب کو آج بھی آپ سید لا تقول المنافق سید, کسی بھی منافق کو سید نہیں کہنا. کسی بد عقیدہ کو سید وہی ہوگا جو قرآن حدیث پہ ایمان رکھتا ہوگا. تو خیر واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, سورۃ النساء کی یہ پہلی آیت ہے کہ ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو آپس میں. خبردار رہو قرابت والوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے رہو. اللہ سے ڈرو. والارحام, یہ لفظ جو ارحام ہے نا یہ رحم کی جمع ہے. عربی میں رحم بچہ دانی کو بھی کہتے ہیں, جس کے اندر ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے. اس لیے ارحام کہ جتنے بھی رشتے ہیں ان سب کے لیے, یہ جتنے بھی قریبی رشتہ داری ہے ان کے لیے رحم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو رحم میں کافی, ارحام میں کافی وسعت پیدا کر دی ہے. اگر آپ اس کو کھولتے کھولتے چلے جائیں گے تو پورا خاندان اس میں نہیں, انشاءاللہ پوری انسانیت اس میں شامل ہو جائے گی. تو خیر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ جو رحم ہے نا, یہ صلہ رحمی اپنے لفظ نام رحمان سے نکالا ہے. وصلہا وصلتہ, اب جو اس کو جوڑے گا وہ میرے رحمان سے جڑتا جائے گا, میری مہربانیوں سے جڑتا جائے گا, میرے رحم و کرم سے جڑتا جائے گا. ومن قطعہا بتتہ, جو اس کو توڑے گا وہ میری رحمت سے ٹوٹتا جائے گا. اب ایک حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے, میری عمر بڑھ جائے, تو وہ صلہ رحمی کیا کرے. اللہ عمر بھی بڑھا دے گا, اللہ رزق بھی بڑھا دے گا. اللہ جب عمر بڑھائے گا تو صحت والی بڑھائے گا نا, اللہ جب رزق دے گا تو رزق الکریم عطا فرمائے گا. تو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے صلہ رحمی کرنا. وآتی ذی القربی حقہ, فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق ادا کرو, اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق. فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الأہل, صلہ رحمی کا ایک دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے اہل و عیال خاندانی محبتیں اللہ پیدا فرمائے گا. آپ جس کو کچھ عطا کریں گے وہ آپ سے محبت کرے گا نہیں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. شاعر کہتا ہے کہ سچ ہے اللہ رحم نہیں کرتا اس بشر پر, نہ ہو درد محبت کی چوٹ جس کے جگر پر. جس کے دل میں درد محبت ہی نہیں, بولیے اس سے بھی اللہ تعالیٰ بھی محبت ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربی, یعنی اللہ کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں پہ مال خرچ کیا کرو. بولو بھائی مال خرچ ہے. یہاں ایک شاعر نے شعر کہا ہے اور 2022 سے بڑا فٹ آتا ہے شعر. وہ کہتا ہے کہ غریب سے قریب کا رشتہ بھی چھپاتے ہیں لوگ, غریب سے قریب کا رشتہ بھی چھپاتے ہیں لوگ, امیر سے دور کا رشتہ بھی نبھاتے ہیں لوگ. تھوڑے کو مال آ جائے تو سارے رشتہ دار کھڈا جو باہر آ جان گے, اور اگر خدا نہ خواستہ مصیبت آ جائے تو کوئی قریب آتا نہیں ہے. اچھا جی, اب ایک حدیث پاک سناتا ہوں, وہ ذرا توجہ سے سنیے گا. عن سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ علی المسلمین صدقۃ, فرمایا تم کسی مسلمان پر صدقہ کرو گے وہ صدقہ ہے. بولو وہ کیا ہے؟ یعنی بات نہیں کرنا کہ صرف اپنے نو دینا ہے تے باہر والے نو پوچھنا بھی نہیں. فرمایا جنوں بھی دیو صدقہ صدقہ ہی ہے. بولو صدقہ. پر آگے فرمایا وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ, اگر تم اپنے رشتہ دار کو دو گے
تو ڈبل ثواب ملے گا، صدقے کا بھی ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ملے گا۔ باقی کو تو صرف صدقے کا ہی ملے گا نا، پر اگر اپنا آ گیا تو ڈبل۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدہ ہے، ام المومنین ہے، حضور کی زوجہ پاک ہے۔ انہوں نے ایک باندی کو آزاد کیا۔ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو اعطیتها اخوالک کان اعظم لاجرک، کان اعظم لاجرکی، اجرک نہیں اجرکی، فرمایا اگر تم اپنے ننہالی نانکے کی طرف غریب مستحق رشتہ داروں کو یہ باندی تحفے میں دے دیتی تو اللہ تعالیٰ آزاد کرنے سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دیتا۔ اس لیے بھائی ہو کتاب و سنت میں صلہ رحمی کے 2 درجات بیان ہوئے ہیں، بولو کتنے؟ نمبر 1 اعلیٰ، نمبر 1 ادنا۔ صلہ رحمی کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ تعلق توڑے ہم اس کے ساتھ بھی تعلق جوڑے، بولو اس کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حدیث سنیے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی، لیس الواصل بالمکافی، فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تو بدلے میں کرے، کہ وہ دے تو تو بھی دے، وہ آئے تو تو بھی جائے، وہ بلائے تو تو بھی بلائے، وہ کچھ کرے تو یہ کرے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلے چکا رہا ہے، اپنے بدلے چکا رہا ہے۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا، صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ تیرے ساتھ توڑتا جائے اور تو اس کے ساتھ جوڑتا جائے، بولو تو اس کے ساتھ ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے وہ اپنے مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خالہ زاد تھا، ان کا غریب تھا، اس کا سارا خرچہ اٹھاتے تھے، وہ بھی غلط فہمی میں حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے واقعی فقہ میں شامل ہو گئے، تو آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اس کو آئندہ کھلاؤں گا پلاؤں گا نہیں۔ اس پر قرآن آ گیا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے اولو الفضل ہے، جن پر اللہ کا فضل ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مِنْكُمْ وَسَعَتِ، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے تم میں سے، أَيُّؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین، ان کو یہ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے کہ ہم نہیں دیں گے اپنے قریبیوں کو، والمساکین مساکین کو، والمہاجرین مہاجر کو، فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے فضل والوں کو، اور جن کے گھر کھلے ہیں، جن کو اللہ نے کھلا دیا ان کو کیا کرنا چاہیے، وَلْيَعْفُوا، معاف کر دینا چاہیے، کہو نا یار سبحان اللہ، وَلْيَصْفَحُوا، اور صلح کرنی چاہیے، ان یغفر اللہ لکم الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، تو حضور نے فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ تو ہے ہی درگزر کر کے رحم کرنے والا، پھر تو بھی معاف کر دے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کو معاف کیا اور خرچہ آگے سے بھی بڑھا کر دینا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے اصل صلہ رحمی کا معاملہ۔ اب جو صلہ رحمی اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ برادری میں ہم ٹکر کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ کس بنیاد پہ چلتے ہیں؟ ٹکر کی بنیاد، بڑا بن کے لینا ہے تو بھی ہم کہتے ہیں بڑے بن کے لینا ہے، چھوٹا بن کے، اور کسی کو دینا ہے تب بھی بڑا ہی بن کے دینا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنوں کے آگے تو بچ جانا چاہیے، اپنوں کے آگے تکبر بندہ اپنوں کے آگے کیا کرے۔ اقبال نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، وہ اوپر بیٹھا بیٹھا فصل بنتا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کو ایک حدیث سناؤں جی بڑی کمال کی، پہلے کہہ دو سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا کچھ رشتہ دار ہیں جن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، میں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں مگر وہ توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں حلم اور بردباری سے پیش آتا ہوں
لیکن وہ میرے ساتھ جہالت برتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا اللہ کے رسول میں کیا کروں. تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لَإِن قُلْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے. بھائی توجہ ہے، اگر ایسے ہی ہے جیسے کہ تو کہہ رہا ہے، قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْبَلُّ، تو یاد رکھ تو راکھ گرم کر کے ان کے منہ پر پھینک رہا ہے. تو راکھ گرم کر کے ان کے منہ پر پھینک رہا ہے کہ وہ منہ ٹیڑھا کر رہے ہیں، تو راکھ سے پھر منہ کالا ہو جاتا ہے. بولیے راکھ سے منہ. فرمایا کہ جب وہ قیامت والے دن اٹھیں گے تو منہ کالے لے کر اٹھیں گے، کیونکہ تو اچھا سلوک کرتا ہے، وہ برائی کرتے. سلوک جاری رکھ، کیونکہ تو ان کے چہروں پر راکھ پھینک رہا ہے. وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ، فرمایا جب تک تو یہ کام جاری رکھے گا اللہ بھی تیری طرف اپنی مدد بھیجتا رہے گا. عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ عَلَى ذَلِكَ، جب تک تو اپنے اس عمل پر قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ تیری مدد جاری کرتا رہے گا. تو یہ ہے صلہ رحمی کا مسئلہ، کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو اس کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے، اور جو اس کو جوڑتا ہے اللہ بھی اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لیتا ہے. کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا راضی ہوگا عرش بری پر. کہہ دو نا سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے، اللہ نے پوچھا کہ یا اللہ تو نبی تو سب کو بناتا ہے، مجھے نبی بنایا، کلیم بھی بنایا، یہ کلیم کیوں بنایا؟ فرمایا دیکھیں ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں. ویسے میں بھی 2-3 سال بچپن میں چراتا رہا ہوں. جب بھی گھر پڑھ کے آتے تھے مدرسے میں، جمعرات جمعہ جو چھٹی ہوتی تھی، آدھے ہی گھر والے لا چھڑتے سن. بکریاں بھی چرائیاں، مجھاں بھی چرائیاں، گاواں بھی چرائیاں. الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. تو بکری بڑا شوخہ جانور ہوتا ہے، قابو نہیں آتا. بولو قابو نہیں آتا. ادھر سے ایک نکلتی ہے، ادھر سے دوسری نکل جاتی ہے. اللہ نے نبیوں سے بکریاں چرائی تاکہ نبیوں میں ہمت اور حوصلہ بڑھ جائے. ہمت اور حوصلہ بڑھ جائے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری ایسی بھاگی کہ بھاگ کے انہوں نے پکڑنا تھا، کافی تھکاوٹ ہو گئی، بکری بھی ہپ گئی. تو جب بکری تھک گئی نا، موسیٰ علیہ السلام بھی تھک گئے، تو تھک کے اس کی ٹانگیں دبانے لگے. کہنے لگے ویکھے آپ بھی تھک گئی، میں نے بھی تھکا چھڑے. اللہ فرماتے ہیں میرے موسیٰ تو نے بکری پر یہ رحم کیا، اس لیے میں نے اپنا کلیم اللہ بنا دیا. میں نے کہا تو بڑا رحیم و کریم ہستی ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی بڑا مشہور ہے. بولو جلال بھی. تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ غصے والوں میں محبت نہیں ہوتی. محبت ہوتی ہے، اگر کوئی لہن والا بندہ کا پتر ہونا چاہیے. جی ہاں، ان کا غصہ بھی جلدی آتا ہے تو محبت بھی، اور جب وہ محبت میں آتے ہیں تو ماشاءاللہ ٹرک تقسیم کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہر انسان میں اللہ نے مادہ شفقت رکھا ہوا ہے، یہ سب پر ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا الحمدللہ رب